بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے لیے، اس کے بعد لا تعداد درود و سلام پیغمبر بحر و بر ہمارے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ عز و جل نے یہ دین جو ہے قابل عمل ہے، یہ بتلانے کے لیے اپنے نبی محمد کو اور صحابہ اکرام کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ بنا، اور عورتیں بھی اس دین پر بآسانی چل سکتی ہیں، تو اس بات کو بتلانے کے لیے آپ کی بیویوں کو، صحابیات کو دنیا کے لیے نمونہ بنا، اور یہ دین ہر جہت سے کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ زندگی کے کسی میدان کے اندر یہ انسان کو پیاسا نہیں چھوڑتا، تشنا نہیں چھوڑتا،
ہر میدان میں بندے کی ہر پیاس کو یہ دین بجھاتا ہے۔ اس نے گھر کے اندر کامیابی سے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کاروبار کو عروج پر کیسے پہنچانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اپنے بڑوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، تعلیم تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے، یعنی زندگی کا کوئی میدان، ہر میدان کے اندر اسلام جو ہے بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کامیابی کی سیڑھی پر چڑھاتا نظر آتا ہے۔ لیکن بعض بد نصیب لوگ وہ اغیار کی باتیں سن کر، وہ کافر جو اس دین سے برگشتہ ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر اس دین کو زبان سے اگرچہ کہتے ہو یہ مکمل ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اس کو ناقص جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکومت چلانے کے طریقے یہ قرآن نہیں سکھاتا، کاروبار میں ترقی کے راستے یہ قرآن نہیں بتلاتا۔ اگر کاروبار چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، اپنا نظام زندگی سنوارنا ہے، پھر آپ کو اہل یورپ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، کامیاب لوگوں کے احوال آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور اپنے سنڈے میگزین پڑھ دو، آپ لوگ کتابیں پڑھ دو، ان کتابوں کے اندر، ان میگزینوں کے اندر دنیا کے جب کامیاب لوگوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے کیے جاتے ہیں اللہ اکبر کے جو اللہ کے بھی منکر ہیں، اللہ کے رسولوں کا بھی منکر ہے، جو آسمان سے آنے والی ہدایت کے بھی منکر ہیں۔ ان سے سیکھ کر دنیا کو سکھایا جاتا ہے کامیابی کا طریقہ، حالانکہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر کامیاب بھی ہوئے، لیکن اگر آپ کو کبھی ان سے ملنے کا موقع ملے، کبھی ان سے پوچھنے کا موقع ملے، ان سے آپ پوچھیں کہ آیا آپ کامیاب ہیں، آیا آپ اپنی سی زندگی سے مطمئن ہیں، کیا آپ اپنی سی زندگی سے خوش ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر کہتے ہیں، اگر وہ روگ جو ہے جب ان کا اندر ٹٹولے، اگر وہ دھاڑے نہ مارنا شروع کر دیں پھر کہتے ہیں۔ دنیا میں دولت کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے جاپان کا ایک نام ہے، یورپ کا ایک نام ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں؟ دولت ان کے پاس زیادہ، دیکھنے میں ظاہری سکون ان کے پاس زیادہ، لیکن اللہ اکبر اندر سے ایسے ٹوٹے ہوئے، اندر سے ایسے بکھرے ہوئے، اندر سے ایسے تباہ ہیں، اللہ اکبر ساری دولت چھوڑ کر، اپنے بھرے گھر چھوڑ کر وہ خودکشیاں کر کے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور قبروں کی پہنائیوں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہے تو خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ دنیا کو جینے کے ڈھنگ بتلا سکتے ہیں تو وہ لوگ یوں اپنی زندگیوں سے پریشان کیوں ہیں؟ آج یورپ کے اندر جب اسلام وہاں پر پھیل رہا ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کا لکھنے والا لکھتا ہے، کہتا آج سے 50 سال پہلے، وہ کتاب آج سے کہہ لو 20-30 سال پہلے لکھی گئی ہوگی، کتاب والا لکھتا ہے کہ آج سے، پاکستانی مصنف ہے، آج سے 50 سال پہلے برطانیہ کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، ڈھونڈے سے نہیں ملتی تھی۔ کہتے ہیں اب میں یورپ کے دورے سے آیا ہوں، وہاں پر تبلیغ کے لیے گیا تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ برطانیہ کے اندر 1000 کے قریب مسجدیں بن چکی ہیں، جگہ جگہ مدرسے بن چکے ہیں، اور وہاں پر کئی محلے ایسے ہیں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، لگتا ہے جیسے ہم کسی اسلامی ملک کے اندر پھر رہے ہیں۔ کہتا پھر میرا فرانس کے اندر جانا ہوا، وہاں فرانس کے اندر بھی کہتے حالات اس سے بہتر تھے، یعنی یہ کہہ لیں یہ آج سے 20-30 سال پہلے جب اس نے کتاب لکھی ہے تب کا یہ واقعہ ہے۔ کہتا فرانس میں حالات اس سے بہتر تھے، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، مسلمان خرید رہے ہیں۔ وہاں پر ایک حمید اللہ
نامی جو ہے ایک بہت بڑے سکالر تھے، عالم دین تھے، کہتے ہیں کتنے ہی کروڑ پتی ارب پتی لوگ جو ہیں اللہ اکبر وہ عیسائیت چھوڑ کر، عیسائی تو صرف نام کے ہیں ورنہ وہ ملحد اور بے دین ہیں، کہتے ہیں اپنے دین چھوڑ کر میرے ہاتھوں کو مسلمان ہو چکے ہیں، اور لیکن ابھی تک وہ اپنے دین کو چھپائے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا معاشرے کے اندر ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اللہ اکبر ہمارے لیے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، لہٰذا ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے کسی کو بتلانا نہیں ہے۔ دھڑا دھڑ دنیا مسلمان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ آج سے 20-30 سال پہلے کی وہ تب کی بات ہے کہ جب یورپ کا طوطی ساری دنیا کے اندر بولتا تھا، جب ابھی افغانستان کے اندر روس کو مار نہیں پڑی تھی یا امریکہ کو مار نہیں پڑی تھی، بلکہ یہ دنیا کے اندر دندناتے پھرتے تھے، ان کی تہذیبیں غالب تھیں اور یہ دنیا کو اپنی لاٹھی سے ہانکتے تھے، اللہ اکبر۔ اس دور کے اندر جب ان کو عروج میسر ہے اور دولتوں کے انبار ان کے پیروں کے اندر ڈھیر ہے، یہ لوگ دھڑا دھڑ، ایک مسجد نہیں ہے یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ مسجدیں مار رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو سب سے زیادہ ریشو ہے مسلمان ہونے والوں کی وہ خواتین کی ہے، عورتیں ہیں، عورتیں اس ننگی تہذیب سے، عورتیں اس آزادی سے، اللہ اکبر، عورتیں اللہ اکبر جو انہوں نے نعرے دیے ہیں اور ان کو آزاد فکری سے ہمکنار کیے ہیں، عورتیں اس سے بھاگ بھاگ کر اسلام کی آغوش کے اندر پناہ لے رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ان اپنوں نے ہمیں درندوں کی طرح نوچا، ان لوگوں نے ہمیں غلط پٹیاں پڑھا کر، ہمیں باہر بازار کی زینت بنا کر ہماری عزتوں کو بھی نوچا، اللہ اکبر، اور ہمارا استحصال بھی کیا، ان لوگوں نے درندوں کی طرح ہمیں بمبوڑ کھایا ہے، یہ گھر سے بھی ہم سے گھر میں بھی کام لیتے ہیں، باہر بازار کی بھی ہم کو زینت بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے، ان درندوں نے اللہ اکبر ہماری نسوانیت بھی ہم سے چھین لی اور ہماری عزت وہ بھی ہم سے چھین لی، اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی جائے پناہ اگر نظر آتی ہے تو وہ اسلام کے اندر نظر آتی ہے، اسلام کے اندر نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام ہے، اللہ اکبر۔ اس اسلام نے دنیا کو جینے کی راہ بتلائی ہے، اس اسلام نے دنیا کے اندر جینے کے ڈھنگ سکھلائے ہیں، اس اسلام نے اللہ اکبر ان لوگوں کو بتلایا ہے، لوگوں تمہاری تہذیبیں، تمہارے تمدن، اللہ اکبر، تمہاری زندگیاں جو ہیں یہ ادھوری ہیں، اگر ان کو مکمل کرنا ہے تو آؤ اسلام کی آغوش کے اندر۔ ان کو یہ نظر آتا ہے مسلمان تو قسم کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ یورپ کے محتاج ہیں، اسلحہ ہم ان کو دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جب وہ ہماری محتاجی کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ یہاں پر تو ناکامی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ لوگ جب اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ناکام ہے لیکن اسلام کامیاب ہے، مسلمانوں کی زندگی کے اندر سبق ختم ہو گئے ہیں لیکن اسلام کے عجائب آج بھی باقی ہیں، اسلام کے معجزات آج بھی دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس کے معجزات آج بھی قائم ہیں، دائم ہیں، دنیا کو اپنی کشش کے ساتھ متاثر کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے جمعے کے اندر آپ نے سنا کہ وہ یورپ کا، وہ امریکہ کا بہت بڑا پادری جو ہے وہ 20 سال پہلے مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے معاشرتی مقام کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن بالآخر اس کے ضمیر نے اس کو کچوکے لگائے کہ کیا کرتا ہے اپنے معاشرتی مقام کی وجہ سے، اللہ اکبر، تم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، چھوڑو یہ سب کچھ، قربانی دو اس کی، اللہ اکبر۔ حقیقتاً اگر کامیاب ہونا ہے تو اس اسلام کو، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اور اس نے سب کچھ ٹھکرا کر جو ہے اسلام کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ اکبر۔ یہ قرآن جو ہے، یہ ہمارا قرآن جو ہے، اس کے اندر ہمہ جہت رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ہماری خواتین کو بھی، لیکن آج کی جو خاتون ہے، اس خاتون نے مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس خاتون نے مسجد کے اندر آ کر کوئی درس نہیں سنا، مسجد میں آ کر کوئی جمعہ نہیں پڑھا،
یہ خاتون جو ہے سکول گئی ہے، روز سکول جاتی ہے، اللہ اکبر، یونیورسٹی جاتی ہے، روز جاتی ہے، اور گاڑیوں والے لگے ہوئے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں، کرایہ بھی لیتے ہیں، وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی فیسیں بھی بھرتے ہیں۔ یہ خاتون جو روز صبح اٹھتی ہے، نوکری پر، یہ اپنے پہلے پڑھائی پر جاتی ہے، پڑھائی پوری کر کے نوکری پر جاتی ہے، روز گھر سے باہر جا رہی ہے، لیکن ہفتے بعد رب کے گھر میں آنے کی توفیق اسے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بڑوں نے، اس کے اللہ اکبر شوہروں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے باپوں نے تعلیم دی نہیں۔ ان کو یہی بتلایا بیٹا تعلیم ضروری ہے، دین ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے پاس نماز نہ ہوئی خیر ہے، لیکن تمہارے پاس میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کی سند نہ ہوئی تو پھر خیر نہیں ہے۔ اگر تم روزہ نہ رکھو تو بات چل جائے گی، لیکن اگر تمہارے پاس نوکری نہ ہوئی تو تمہاری دنیا بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، یہ صدقات، ان سب سے جہاں سے تربیت ملنی تھی، تربیت گاہوں سے ان کو دور کر دیا، اور جہاں سے ان کو دنیا کے سبق ملنے تھے اور دنیا کے بربادی کے سبق، اللہ اکبر، وہ لوگ جو دنیا کے وہ افراد جو برباد ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بربادی کو اپنے معاشروں، اپنے اداروں میں تم لاگو کرو، اور ہم لوگوں نے لاگو کر کے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، آج دیکھو روزانہ وقت پر ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، روزانہ ہمارا بچہ، ہماری بچی سکول لگنے سے پہلے وہ سکول کے اندر حاضر ہوتی ہے، ہر روز حاضر ہوتی ہے، لیکن ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، جمعہ شروع ہو چکے ہیں، 10 منٹ ہو چکے ہیں، 15 منٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک ہمارے بچے مسجد میں نہیں پہنچے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے، بیٹا نماز کی خیر ہے، دین کی خیر ہے، بیٹی تیرے پردے کی خیر ہے، بیٹی بے حیائی، یہ اللہ اکبر، یہ بغیرتی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بیٹی دین جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین کو اپنا لے تب بھی ٹھیک ہے، دین کو نہ اپنائے تب بھی ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ دیا تب بھی ٹھیک ہے، جمعہ نہ پڑھا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سکول نہ گئی تو دنیا برباد ہے۔ اگر یونیورسٹی میں نہ پڑھا تو حالات خراب ہیں، اگر نوکری نہ کی تو دنیا اندھیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہم نے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہیں۔ آج جو ہم ان صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارے ہی بچے، کیا ہماری ہی خواتین وہ گھروں کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا ہماری ہی خواتین پورا مہینہ گزر جاتے ہیں کسی ایک محفل کے اندر، کسی ایک دینی مجلس کے اندر، کسی ایک درس کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتی، اپنے من کی پیاس بجھاتی نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیم لیتی نہیں ہے، وہ حدیث پڑھتی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، پھر ہمارے گھروں کے حالات خراب ہو جائیں، پھر ہماری بچیاں جو ہیں ہماری عزتیں نیلام کر دیں، پھر ہماری بیٹیاں جو ہیں اگلے گھروں کے جا کر سکون برباد کر دیں، اگر اگلے گھروں سے اللہ اکبر ہمیں پریشانیوں کے سندیسے آئیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہماری بچی نے اگلے گھر کو جا کر ان کی زندگی کو اجیرہ بنا دیا ہے، کل کلا وہ طلاق کے اللہ اکبر سرٹیفکیٹ دے کر ہمارے گھروں کے اندر واپس آئیں گے، تو وجہ یہی تھی کہ ہم نے اپنی بچی کو اللہ اکبر اس مقام پر تو بھیجا جہاں پر دنیا جا کر بنتی ہے، جہاں دنیا کے 10 سال، دنیا کے 20 سال وہ بڑے حسین گزرتے ہیں، جہاں سے دنیا کے 30 سال جو ہیں تو وہ بڑے کامیابی سے گزرتے ہیں، لیکن جہاں پر ساری زندگی کی رہنمائی ملنی تھی، جہاں سے زندگی بننی تھی، اللہ اکبر اس کی تعلیم کی نہ ہمیں فکر ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنی بچیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن ہے، اللہ عز و جل، یہ 21واں پارہ ہے، اس کی آخری آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 30۔ کیا فرماتے ہیں اللہ نے کہا، یا نساء نبی میں یاتی منکن بفاحشہ، تم میں سے جس نے بھی فحش کام کیا، فحاشی والا کام کیا، مبینہ واضح فحاشی ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی کی عورتوں، تم میں سے کس نے واضح فحاشی کا کام کیا۔ فحاشی کیا ہوتی ہے؟ فحش کام ہوتے ہیں یعنی جس سے مرد کو عورت کی طرف میلان حاصل ہو، مرد مائل ہو، عورت ننگے سر باہر جا رہی ہے، عورت میک اپ کر کے باہر جا رہی ہے، یہ میک اپ کر کے بغیر پردے کے باہر جانا، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا قصہ ہے۔ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتیں میک اپ کر کے باہر جایا کرتی تھیں بغیر پردے کے،
پھر ہمارے نبی آ گئے، نبی پر یہ سورہ احزاب کی یہ پردے والی آیتیں اتر آئیں، عورتوں نے میک اپ کر کے باہر جانا چھوڑ دیا، عورتوں نے ننگے منہ باہر جانا چھوڑ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ جنگ کے اندر گئی ہوئی تھی، آج تو ہمارے بچوں ہمارے مردوں کو توفیق نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے میدان میں آئیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ کھڑے ہوں اور کافروں کو بتلائیں کہ اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اسلام کے دلاور شیر میدانوں میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی بیوی، سب سے پیاری بیوی، چہیتی بیوی، لاڈلی بیوی، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 14 یا 15 سال عمر ہوگی جب اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں۔ اما عائشہ کی عمر 18 سال تھی، اور یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کی وفات سے 5 سال پہلے کا ہے، یعنی کہہ لو کہ اما عائشہ 13 سال کی ہیں۔ 13 سال کی عمر کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرنے گئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کافروں سے لڑنے کے اما جان ساتھ ہیں۔ واپس آ رہے تھے، اللہ اکبر، راستے میں ان کا ہار گر گیا، تلاش کرنے گئیں تو وہ صحابہ چل دیے، وہ پردے کے ساتھ، یعنی وہ صحابہ کے ساتھ ہے، کائنات کی سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کے ساتھ اما عائشہ موجود ہے۔ تو وہ کیسے جاتی تھیں؟ وہ ایک ڈولی بنی ہوتی تھی، اس کے پردے لٹکے ہوتے تھے، ان کے اندر اما جان بیٹھتی تھیں تو اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا جاتا تھا پردے کے اندر۔ مردوں کے اندر ہماری ماں جو ساری کائنات کے لیے ایک معزز اور محترم ہستی ہے، جس سے دنیا کا کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہماری ماں 13 سال کی ہے، ابھی 14 سال کی ہوگی، 13-14 سال عمر ہے، اور کیسے سفر کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ یہ کائنات کی سب سے پاکیزہ جماعت کے اندر اما جان شریک ہیں، اور کیسے شریک ہیں؟ 13-14 سال کی عمر کے اندر کہ وہ ایک پالکی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ڈولی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی مرد ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے سمجھا کہ عمر تھوڑی ہے، وزن اتنا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اما جان اندر ہی ہیں، انہوں نے ڈولی اٹھائی، اونٹ پر رکھ دی اور چل دیے، سارا لشکر چل دیے۔ اللہ اکبر، اما جان واپس آئیں، قضائے حاجت کے لیے گئی تھیں، دیکھا تو وہ سارا لشکر جا چکا ہے، وہیں پر سو گئی، وہیں پر سو گئی۔ پیچھے اللہ کے نبی نے ایک بندے کو چھوڑا ہوا تھا کہ تم نے پیچھے پیچھے آنا ہے، جو شے گری اس کو اٹھاتے آنا۔ کہتا ہے میں جب وہاں پر آیا، وہ پہنچا، اما جان خود بتاتی تھی، کہتی میں انتظار کرتے کرتے وہاں پر لیٹ گئی اور سو گئی، تو اچانک مجھے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے تو وہاں پر انا للہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو کہتی میں اچانک اٹھی اور میں نے فوری اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ 13 یا 14 سال عمر ہے اما عائشہ کی، نبی کی بیگم ہے، سارے زمانے کے لیے محترم ہے، اور جیسے ہی ایک بیگانے صحابی کو پاس بیٹھا، صحابی کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ ہماری 13-14 سال کی بچیاں ننگے منہ پھرتی ہیں، میک اپ کر کے باہر جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، امت کے لیے نمونہ ہیں، اپنی بچیوں کو یہ سبق دو۔ اگر خود توفیق نہیں ہے، خود آپ نے قرآن یا حدیث نہیں پڑھی، یہ مسجدیں آپ کے لیے ہیں، اوپر لاکھوں روپیہ لگایا بھائیوں نے اس لیے کہ آپ کی بچیاں آئیں، آپ کی بیٹیاں آئیں، آپ کی بہویں آئیں، آپ کی بیگمات آئیں، اور یہاں پر آ کر ہفتے بعد قرآن سن جائیں، روزانہ سکول جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جمعے کی اسلام نے چھٹی دی ہے، عورت کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن جن بچیوں کے لیے سکول جانا ضروری ہے کہ ان کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو بچی آج سکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، جس طرح سکول کالج جا رہی ہے، اس پر لازم اور فرض ہو گیا ہے۔ یہ حالات نے فرض کیا، اسلام نے فرض نہیں کیا، لیکن حالات کہتے ہیں اس بچی پر فرض ہے یہ جمعہ بھی پڑھنے آئے، اس عورت پر فرض ہے کہ یہ جمعے کی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ یہ آپ کی بچیوں کے لیے یہ بندوبست کریں، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، اور آپ کے ذمے لازم ہے ان کے دست و بازو بنے، ان کے ہاتھ تھامیں، ان کے ساتھ ملیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں سکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، اور وہاں پر اللہ اکبر بے دین لوگ جو ہیں اور بد تہذیب لوگ جو ہیں ہماری بچیوں کو غلط راہوں پر ڈال رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کو دین کی ضرورت ہے۔ جو ہماری بچی مڈل کر چکی ہے، میٹرک کر چکی ہے، اس پر فرض ہو چکا ہے، وہ روزانہ سکول جا رہی ہے، راستے سے گزر کے جاتی ہے، حالات کے ہیں درندے راہوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں، اور تمہارے سکولوں کے اندر کیسے کیسے عجیب بد تہذیب لوگ جو ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس تہذیب نہیں ہے، جن کے پاس تمدن نہیں ہے، درندے بنے پڑے ہیں، یعنی کہہ رہے جس طرح ایک کتے کو سدھایا جاتا ہے
وہ سدھانے کے باوجود، تعلیم کے باوجود کتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی ہے، ان کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جنہوں نے تربیت حاصل نہیں کی، جن کو بڑوں کے ادب کا نہیں پتا، جن کو چھوٹوں سے پیار کرنے کا نہیں پتا، جس بچی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے غیروں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانکنا ہے، میں نے میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، اللہ اکبر، اغیار کے لیے نہیں کرنا، بے پردہ باہر نہیں پھرنا، اللہ اکبر۔ جو عورت، جو مرد جو ہے اس اسلامی تہذیب کو، ان باتوں کو جو سیکھ چکا ہے، یہی اصل میں تعلیم یافتہ ہے، ورنہ کیا ہے، ڈگریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں بہرحال جیسے مجھے صحابی نے دیکھا میں نے تیسے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اللہ اکبر۔ تو ایسا کوئی کام کہ جس کے کرنے سے مردوں کو ملان حاصل ہو، مرد مائل ہو۔ جب عورت کا چہرہ ننگا ہوگا مرد مائل ہوگا، جب عورت کا سر برہنہ ہوگا مرد مائل ہوگا، اللہ اکبر۔ ایسے فحش کام کریں گی، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم نے یہ فحش کام کیے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ اس کو دگنا عذاب دے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ 21ویں پارے کی آخری آیت، نبی کی بیویوں تم نے فحش کام کیا، اللہ دگنا عذاب دے گا، اور یہ یاد رکھو یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں، یہ آپ نے قصے اور باتیں سنی ہوگی کہ اللہ کو بڑا مجبور دکھلاتے ہیں، مجبور بتلاتے ہیں، جن نبی ہے، ولی ہیں، بس یہی سب کچھ ہے، اللہ ان کی محبت میں ناؤذ باللہ مرا جا رہا ہے، یہ بالکل وہ بچھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں رب کا قرآن پڑھے آپ کو کچھ اور منظر ملے گا۔ 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نے فحش کام کیا، نبی کی بیویوں، صحابیات، تم نے فحش کام کیا، دگنا عذاب دوں گا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں تم میں سے جس نے اللہ رسول کی فرما برداری کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کیے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ نبی کی بیویوں کو عذاب بھی دوہرا، اجر بھی دوہرا۔ جس طرح علماء ہے ان کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی علماء جو ہے اہل علم کو گناہ کریں ان کو عذاب بھی بہت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بڑا عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن كأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو نا تو پھر لوچدار لہجے میں بات نہیں کرنی، تمہاری عورتوں کی زبانیں غیر مردوں کے لیے میٹھی نہیں ہونی چاہیے، ان سے پیار سے بات نہیں کرنی، لوچدار لہجے میں بات نہیں کرنی، نرمی سے بات نہیں کرنی، بلکہ ذرا یہ جس طرح کہتے ہیں دھڑلے سے بولنا، تھوڑا زور سے بولنا، تاکہ سننے والے کو، آپ کی بچی گھر ہے، آپ کی بہن گھر ہے، کوئی باہر مرد آ گیا آپ سے ملنے کے لیے، آپ گھر کے اندر نہیں ہو، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کے اندر سے اللہ اکبر بہو کی، بیٹی کی آواز ہے، ہاں جی کون ہے، بدتمیزی بھی نہیں اور ایسی تہذیب بھی نہیں کہ وہ بالکل سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے زمین نرم ہے، زمین ہموار ہے، نہیں، بلکہ اس کو محسوس ہو کہ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کے اندر حکم ہے۔ دیکھو اللہ نے نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں بتلائی، لیکن تمہاری عورتوں نے بولنا کیسے ہے یہ اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ مطلب یہ مضمون کتنے اہم ہیں کہ اللہ نے یہ مضمون اپنے نبی پر نہیں چھوڑے، قرآن میں خود واضح کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے اندر تقوی، رب کا ڈر موجود ہے تو لوچدار لہجے میں بات نہیں کرنی۔ وَيَتْ مَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کیسے تفصیل اللہ بتا رہا ہے۔ پھر اس بندے کے دل میں لالچ پیدا ہوگی جس بندے کے دل کے اندر بیماری موجود ہے، عورتوں کو دیکھ کر جو بہک جاتا ہے، یہ بہکنے والا بندہ جب تمہاری بیٹی کی، بہن کی آواز سنے گا تو اس کے دل کے اندر ایک تما لالچ پیدا ہوگی۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو سیدھی، اللہ اکبر، معروف بات کرو، معروف انداز میں۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آیت نمبر 33، 22واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹھہری رہو، عورتوں کا حکم دے رہے تم ٹھہری رہو، فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر، عورتوں اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو، اللہ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں سے پہلے والی زینت اختیار کر کے نہ نکلو۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی سے پہلے عورتیں میک اپ کر کے ننگے سر، ننگا سینہ بھی ننگا ہوتا تھا، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سینے پر کوئی چادر نہیں ہے، سینہ ڈھانک کے بغیر، سر ڈھانک کے بغیر، سر کو کبھی ڈھانپ بھی لیتی تھیں،
پر میک اپ کر کے بغیر سینہ ڈھانک کے جو ہے باہر جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا یہ جاہلیت ہے، یہ سابقہ، یہ جو تعلیمات ہے جن پر دنیا چلتی ہے یہ پرانی جاہلیتیں ہیں۔ اب نئی روشنی آئی ہے، اب نیا نظام آیا ہے، نیا قانون آیا ہے، یہ آپ کو سپر پاور بنائے گا۔ دنیا کے اللہ اکبر سروں کا تاج وہ آپ کو اللہ فراہم کرے گا ان تعلیمات کو اپنانے پر۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے جس کو صحابہ نے اپنے عمل کے اندر جب لائے تو 8 سالوں کے اندر پاکستان جیسے 4 ملک ہو، اتنا بڑا ملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلم رو کے اندر داخل کر لیا۔ مدینہ، ریاست مدینہ جب شروع ہوئی کتنی تھی؟ اللہ آپ کو توفیق دے، جو بھائی مسجد نبی دیکھ کر آئے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ آپ کو جلد لے جائے، آپ جائیں مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی دیکھیں۔ آج جتنی بڑی مسجد ہے اللہ کے نبی کا دور کا اتنا بڑا مدینہ تھا، بس یہی مدینہ تھا، وہ سارا مدینہ آج کی مسجد میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ جو ہے اتنا چھوٹا سا مدینہ ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے اپنی سلطنت قائم کی ایک چھوٹی سی بستی کے اندر، اور 8 سال بعد پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک جو ہے اللہ کے نبی کی قلم رو میں داخل تھا، اور 8 کے بعد پھر 10 سال مزید گزرے۔ اللہ اکبر، دنیا کی 2 سپر پاورز اللہ اکبر روم اور ایران دونوں ہی مسلمانوں کے قدم چاٹ رہی تھی۔ ہزاروں سالوں کی تہذیبیں جو ہیں، ہزاروں سال کا تمدن جو ہے، ہزاروں سال کی ترقی جو ہے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس مسلمانوں نے کیا کیا تھا، کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے فیکٹریاں لگا لی تھیں، کاروبار چمکا لیے تھے، اسلحہ بنانا شروع کر دیے۔ کیا نیا کام کیا تھا؟ انہوں نے صرف رب کے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیا تھا۔ ہم 75 سال کے اندر مزید برباد ہی ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کہا ہمارا قرآن ناقص ہے، ہماری بچی قرآن سے علم حاصل کرے گی تو دنیا میں یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے دنیا کو ترقی سے روکتا ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انگریز نے بٹھائی ہیں۔ لارڈ میکالے جو اس دھرتی کو یہ تعلیم کا نظام دے کر گیا ہے، اس بندے نے ایسی تعلیم ہمیں دی، ہمارے بچوں کو دی۔ ہمارے بچے آج تک 75 سال ہو گئے ان کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور نوکر پیشہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی نوکریاں ڈھونڈنے کا مقصد ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، جو یہاں سے رہنمائی لینے والے ہیں، یہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو دنیا کی رہنمائی کیسے کرنی ہے، ہم نے سائنس کے میدانوں کے اندر اسلام کے جھنڈے کیسے گاڑنے ہیں، ہم نے دنیا کو اسلام کی لاٹھی سے کیسے ہانکنا ہے، یہ اصول وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کالج یونیورسٹی کے ساتھ یہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے دنیا کو اللہ اکبر انقلابی ذہن دیا اور دنیا کو نئے نقشوں سے متعارف کروایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اے عورتوں گھر کے اندر ٹک کر رہو۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، گھر سے باہر نکلو، روزانہ اسکول جانا ہے، پھر کالج جانا ہے، پھر یونیورسٹی جانا ہے، پھر نوکری پہ جانا ہے، روز گھر سے باہر جانا ہے۔ لیکن اللہ قرآن کیا کہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر ٹک کر رہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے والی زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ لڑکیوں نے ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں اور لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر عورتیں کھڑی ہیں، ایسے ایسے گندے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں یہاں پر ممبر پر تو کیا، بعد میں بھی آپ لوگوں کو سنانے کا روادار نہیں ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے یہ بچیاں کون ہیں، اللہ پر یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر پلنے والی، پاکستان کے اندر بڑھنے والی، جنہوں نے کہا، جن کے باپوں نے کہا بیٹا سکول ہی سب کچھ ہے، نہ مسجد میں جانا ہے، نہ قرآن سیکھنا ہے، نہ حدیث سیکھنی ہے، نہ کسی درس کے اندر جانا ہے، بس سکول میں پڑھنا ہے۔ یہ وہ سکول سے پڑھنے والی، کالجوں سے پڑھنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان جب ان سے سوال کیا کہ آپ یہ پلے کارڈ لے کر کھڑی ہوئی ہو، اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہو؟ یا آپ کا شوہر، آپ کا بھائی گھر کے اندر آئے، آپ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے اندر، بوائے فرینڈ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، اب آپ کا بھائی، آپ کا شوہر کیا کرے؟ کیا آپ کو مارے یا آپ کے لیے چائے لے کر آئے؟ وہ کہتی ہیں، وہ اللہ ان کے حال پر رائے فرمائے، کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو، ہمارے بھائی کو چاہیے ہمارے لیے وہ چائے لے کر آئے، ہماری سہولت کا خیال کریں۔ یہ کون لڑکی ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے انہی کالجوں سے، انہی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی۔
تو اللہ کے بندو اپنی بچیوں کو یہ قرآن پڑھاؤ. اللہ قرآن کہنا گھر میں ٹکا رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، پہلے والی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی. واقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے. عورتوں نماز پڑھو. واتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. واتین اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اللہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ تم کو اے اہل بیت وہ تم سے پلیدی کو لے جائے اور تم کو اللہ پاک صاف کر دے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچیاں پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو آپ کی بچی اگر گھر سے باہر نہیں جاتی، اسکول نہیں جاتی، کالج نہیں جاتی، پھر آپ کی بچی کے لیے جمعے کی معافی ہے، اسلام نے دی ہے. جمعہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ روز اسکول جا رہی ہے، روز اگر وہ کالج جا رہی ہے، تو پھر آپ کی بچی پر جمعہ بھی لازم ہے. حالات یہ کہتے ہیں جمعہ بھی لازم ہے آپ کی بچی پر. یہاں پر مدرسے کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرنا لازم ہے. میٹرک کے بعد جو بچی کالج جا رہی ہے، اس بچی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کر مدرسے کے اندر، اور اس کو اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھا کر، طہارت کے مسائل سکھا کر پھر کالج بھیجو. چاہے 1-2 سال آپ کو مس بھی کرنے پڑے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ جو عورتیں اسلام آباد کے اندر آج کھڑی ہیں، رب کعبہ کی قسم، یہ عورتیں تمہارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں. ان کی تعلیمات یہ ہمارے بڑوں کو، پارلیمنٹیرینز کو متاثر کر کے ہماری بچیوں کو ان لائنوں پر لگا رہی ہیں. وہ یورپ کی عورتیں فوش ماحول کو دے کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہی ہیں. دھڑا دھڑ یورپ کے اندر کافر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. ایک میں واقعہ آج پڑھ رہا تھا، وہ بھائی بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم گئے فرانس کے اندر. وہاں پر میں ایک گھر کے اندر گیا. اب گھر کا مرد صبح صبح اپنے کاروبار پہ چلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں میری عادت تھی فجر پڑھنا، سو جانا. میں فجر پڑھ کے سو گیا تو مجھے فون آیا کہ آپ کا ناشتہ کمرے میں لگ چکا ہے، تو آپ کر لیں. تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی. وہ بچی مجھے کہنے لگی آپ کا ناشتہ لا کے کر لیں. توتلی زبان میں کہہ رہی ہے مجھے انگلش کے اندر. تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا. وہ جب بھائی گھر میں آئے تو میں نے اس سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہنے لگے ہمسائے کی ہے. وہ عورت جو ہے اٹالین ہے اور اس کا شوہر جو ہے انگلینڈ کے اندر وہ کام کر رہا ہے، تو یہ یہاں پر کام کرتی ہے. یہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ ہمارے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی سنہری موقع، اس کو اسلام سکھاؤ. کہنے ہم کافی اسلام سکھا چکے ہیں. تو کہا عورت کا رد عمل کیا ہے؟ کیا ہے وہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے، کہتے جو تعلیمات آپ دیتے ہو مجھے تو یہ تعلیم بہت پسند ہے، آپ میری بچی کو سکھاؤ. اللہ اکبر. عورتیں اس گندے ماحول کے اندر اسلام ڈھونڈ رہی ہیں، اور جن کو اسلام ملا ہوا ہے وہ بے دینی اور یورپ جیسی آزادی ڈھونڈ رہی ہیں. اللہ ہماری بچیوں کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. آج یہ نوجوان جو ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں، ہر وقت موبائل دیکھتے ہیں، ہر وقت ذہن کو گندا کر رہے ہیں، ہر وقت آنکھوں کے اندر ان کے گند سمایا ہے، کانوں کے اندر گند ہے. اللہ اکبر. نہ یہ مسجد کے ماحول کو دیکھتے ہیں آ کر، نہ یہ قرآن کی بات سنتے ہیں، نہ یہ حدیث کی بات سنتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ مسجد میں آنے کی، مسجد سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.